اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ عمران خان کی فوج کے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہو گئے اور کیا وجہ بنی. تو یہ ذرا آپ سنیں کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سر دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ, مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے, اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں, یہ اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو, یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں, یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی, اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا, اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا, وہ جنرل ضیاء کا, اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا, پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا, کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا. وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا. سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے, FBR تھی, نیب تھی, یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے. عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کے, اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو. جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی, کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا. اور دوسرا, وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا, وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کیونکہ ISI کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی, تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا, اس لیے کنٹرول کرتا تھا. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے, نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو, میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہتا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. جتنے بھی IGs آئے پنجاب کے, KP کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھیں, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی FIRs ہے. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی FIR پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی FIR اپنے زمانے میں, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے. بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو, کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ. لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں. میرا صرف ایک ایشو تھا, مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی. مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر, کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی, اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر. فال آؤٹ پھر بھی آیا, ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے آزاد ہوا افغانستان. میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ بھی پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک کہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہی گئی ہیں.
میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. آپ نے سن لیا کہ عمران خان صاحب نے کیسے اس سارے معاملے کو الیبوریٹ کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا